موجم صغیر کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ابو بکر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر زمین و آسمان والے کسی مومن کے قتل میں نہ حق جمع ہو جائیں، کسی مومن کو قتل کرنے میں زمین و آسمان والے جمع ہو جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ زمین و آسمان والوں کو اوندے منہ جہنم میں پھینک ڈالے گا، ان پر رحم نہیں کرے گا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جب کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا جائے، نہ حق قتل کیا جائے، چاہے وہ ادنا قسم کا مومن کیوں نہ ہو، صرف وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والا ہو، جب نہ حق اس کو قتل کر دیا تو اس کے قتل میں زمین و آسمان والے ہی شامل کیوں نہ ہو جائے۔ اگرچہ آسمان والے رب تعالیٰ کے فرشتے، وہ نورانی مخلوق، وہ معصوم مخلوق ہیں، وہ کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں، نہ حق کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی پر زیادتی نہیں کرتے، لیکن مثال دے کر سمجھایا گیا کہ اگر اتنی کثیر تعداد میں بھی، اتنی کثیر تعداد میں انسان نہیں ہے جتنی کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، نورانی مخلوق ہے، بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر اتنی تعداد میں انسان کسی مومن کے نہ حق قتل میں شامل ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کو اوندے منہ جہنم میں پھینک دے گا، اللہ تعالیٰ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ سنیے گا، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور شاہ یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مومن کے قتل پر ایک حرف جتنی بھی مدد کی، کسی مومن کے قتل پر ایک حرف جتنی بھی ہیلپ کر دی، ایک حرف جتنی بھی مدد کر دی، اشارے سے بتا دیا کہ وہ فلاں صاحب اس جگہ پر بیٹھے ہیں یا فلاں صاحب کو میں نے وہاں پر دیکھا ہے، تو اس نے ایک حرف کے برابر بھی مدد کر دی، اشاراتاً کنایاتاً اس نے مدد کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یہ رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے، یہ رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے، نا امید ہے، اس کو رحمت رب نصیب نہیں ہو سکتی کیونکہ اس نے مومن کے قتل پر ایک حرف کے برابر مدد کی تھی، اشاراتاً یا کنایاتاً مدد کی تھی۔ تو صاحبو، جس نے مومنوں کے سردار کو قتل کروایا ہو، جس نے خاندان اہل بیت کو قتل کروایا ہو، بتائیے اس کی سزا کتنی سخت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں پھینکے گا، یزید پلیت کو بھی جہنم میں پھینکے گا، اس کے رفقا، اس کے ہیلپ کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اوندے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔ تو معلوم ہو گئی، یہ بات ثابت ہو گئی کہ یزید اور اس کے رفقا، اس کے ماننے والے، اس کے آرڈر پر امام حسین اور خاندان نبوت کو قتل کرنے والے یہ جہنمی بھی ہیں اور لعنتی بھی ہیں۔ اب بعض لوگ یہ شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جی ان پر جہنمی ہونے کا فتویٰ نہ لگائیے، جی ان پر لعنتی ہونے کا فتویٰ نہ لگائیے، ہو سکتا ہے کہ یزید نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہو، اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول فرمانے والا ہے، ہو سکتا ہے یزید نے توبہ کی ہو۔ تو ہم اس کو جواب دیتے ہیں، بھی تفسیر موضع القرآن اٹھائیے، شاہ عبد القادر تفسیر موضع القرآن میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مومن کو اور ادنا مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا اور اس پہ قتل کرنے کے بعد اس نے توبہ بھی کر لی، فرمایا پھر بھی وہ جہنمی ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا۔ جس نے ادنا مومن کو قتل کیا پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا، چاہے توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ اور جس نے سخیوں کے سردار امام حسین کو اور جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسین کو قتل کروایا ہو، خاندان نبوت کو قتل کروایا ہو، وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی پکا جہنمی ہے۔